صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور بڑے بزرگ گزرے ہیں، صاحب نسبت تھے، صاحب علم تھے اور اشعار کے بڑے شوقین تھے۔ حضرت کے یہ اشعار ہیں، حضرت فرماتے ہیں مجھے کیا علم کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم، بس اتنا جانتا ہوں محترم، بعد از خدا تم ہو۔ نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت بیاں میں ہے، نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت بیاں میں ہے، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے۔ والد محترم کہا کرتے ہیں کہ شعر سننے میں تبھی مزہ آتا ہے جب سمجھ میں بھی آوے۔ سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا ہے
اور پڑھنے والے پڑھتے جا رہے ہیں اور جھومنے والے جھومتے جا رہے ہیں، تو پھر بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ مگر یہ آمباواڑی کالی پول ہے اور یہ سورت کا مجمع ہے، اہل علم سے نسبت رکھنے والا مجمع ہے، تو انشاءاللہ یہاں پر سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بہت جلد کوآپریٹ کرتے جائیں گے، سمجھنے میں ساتھ دیتے جائیں گے، بات جلدی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی حضرت کیا کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ والوں کے اشعار میں ایک نور ہوتا ہے، ایک نظم یا اشعار وہ ہوتے ہیں جو ایک ایسا انسان بناتا ہے یا ایک ایسا انسان پڑھتا ہے کہ خود وہ نبی کی سنتوں کی تعریف اور فضائل بیان کر رہا ہوتا ہے، مگر سب سے بڑی سنت خود اس کے پاس نہیں ہوتی، تو اس کے اشعار کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے اشعار کی کیفیت اور نورانیت کچھ الگ ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور، سورت والوں، ہر سال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جلسے سنتے ہیں، رکھتے ہیں، حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اگر آقا کی زندگی کو دیکھنا ہو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مشائخ اہل اللہ، اہل علم، ان کی زندگیوں کو اگر ہم قریب سے دیکھیں گے، نزدیک سے دیکھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی زندگیوں میں نبی کا کنیکشن ملتا ہے اور نبی کی زندگی کا نور ان سے ملتا ہے۔ ہمارے مشائخ اہل اللہ، اہل علم، حضرت کی بات، اللہ والوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم، بعد از خدا تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان عظام، میرے سورت کے نوجوانوں، بزرگوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی مائیں، بہنیں، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام محلے والوں کو، کمیٹی والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ 7 دن کے پروگرام منعقد فرمائے اور اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اہل علم کو دعوت دے کر محلے والوں، علاقے والوں کو یہ موقع دیا
کہ ان کی زبان سے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آقا کی سیرت کے کچھ پہلو کو سماعت کریں۔ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، چھوٹا منہ چھوٹی بات۔ آپ اپنے اسلاف، اپنے اکابر، مقامی علماء سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایسے پروگرام ترتیب وار رکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو کو مخصوص کر دیا جائے۔ مجھ جیسے مبتدئین کے لیے، کم علم کے لیے ایک بہت اچھی راہ مل جائے گی کہ مولانا آپ کو حضور کی زندگی کا یہ پہلو بیان کرنا ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے قابل نمونہ ہیں، ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آقا کی لیل و نہار، آقا کی معاملات، آقا کے معاشرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، حضور کی حضر کی زندگی، سفر کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزر کے واقعات، نہ جانے کتنا ایک لمبا فہرست، ایک لمبی تفصیل ہے۔ اگر ان پروگراموں کے اندر عنوان منعقد کر دیے جائے تو بیان کرنے والے کے لیے، خاص طور پر مجھ جیسے ایک کم علم کے لیے ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا، بہت بڑی راہ ہموار ہو جائے گی۔ بڑوں کے سامنے نہیں، ہاں بڑوں کے سامنے نہیں، ہمیں ہمارے اساتذہ نے یہ ادب سکھایا ہے، بڑوں کے سامنے یہ نہیں کہے کہ آپ کو یہ بیان کرنا ہے، آپ کو یہ بولنا ہے، نہیں، یہ مضمون ہے سیرت النبی، حضور کی زندگی، آپ جو بھی بولے ہمارے لیے رہبری ہے، اس کے اندر بہت بڑی ہدایت ہے۔ مگر مبتدئین کے لیے، کم علم کے لیے، مجھ جیسوں کے لیے میں مشورہ دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھے، یہ جو جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی، کہ سیرت کسے کہتے ہیں، سیرت کسے کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے یا آئیں گے، بڑے رشی منی، ولی، پیغمبر، انبیاء جتنے بھی آئے، ان کی زندگی کو پورے تمام انسانوں کی زندگی میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور ان کے واقعات کو سیرت کہتے ہیں۔ صرف حضور کی زندگی ایسی ہے کہ جس کو ہم سیرت کہتے ہیں۔ کیوں کہ سیرت کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے اور واقعات سن لیتے ہیں، قصے سن لیتے ہیں اور اس سے کوئی سبق لیتا ہے، کوئی نہیں لیتا ہے، مگر سیرت اسے کہتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد اس کا ہر پہلو ایسا ہے کہ اس سے ہم عبرت لے، سبق لے اور ان کے نقش قدم پر چلے، اپنی زندگی میں اتارے۔ یہ مقصد ہے ان پروگرام کے منعقد کرنے کا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قابل تقلید ہے، قابل اتباع ہے،
میں آج کے اس مختصر وقت میں اور اس عظیم الشان اجلاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وقت کے حالات اور تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار، حضور کی زندگی کے سفر۔ اس سے بھی ہمیں عبرت ملتی ہے، طریقے معلوم ہوتے ہیں، ہمارا سفر کیسا ہو، کب شروع ہو کب ختم ہو، ہم کہاں جائے کہاں نہ جائے۔ آج تو دنیا والے بہت ساری ایسی جگہوں پر بھی چلے جاتے ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار اترتی ہے، لعنت برستی ہے، وہاں بھی شوق سے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی تو میرے آقا کی سیرت ہے، یہ بھی تو میرے آقا کی زندگی کا سبق ہے کہ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ سفر کرنے کا حکم دیا اور کن جگہوں سے ہمیں منع کیا۔ فجر کی نماز حضور کی زندگی میں ایک مرتبہ قضا ہو گئی۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، تعلیم کے حلقوں میں سنا ہوگا، بیانوں میں سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ حضور کی زندگی میں ایک نماز فجر کی قضا ہو گئی، بلکہ محدثین حضرات نے لکھا ہے قضا کروائی گئی۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا تھا، پورا دن چلے تھے، صحابہ تھکے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، لوگوں پر تھکن کی وجہ سے نیند کا غلبہ تھا۔ جب حضور سے درخواست پیش کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیا جائے اور پھر صبح ہوتے ہی ہم چل پڑے، تو آقا اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے۔ یہ بھی سفر کے آداب میں سے ہیں کہ جب ہم کسی سفر پر ہو، ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی طبیعت سے زیادہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں، کسے کیا پسند ہے، کسے کیا تکلیف ہے، ہم ان کا خیال رکھیں۔ میرے آقا خیال رکھتے تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جب تمہیں تھکن محسوس ہو رہی ہے تو ہم آرام کر لیتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ تھکن کی وجہ سے ہماری فجر قضا ہو جائے۔ تو فرمایا، حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ تم بیدار رہو اور تمہارے ساتھ ایک اور ساتھی، کہ تم جگتے رہنا اور ہمیں فجر کے وقت میں اٹھا دینا۔ یعنی حضور نے سونے سے پہلے اٹھنے کا انتظام فرما لیا، الارم رکھ دیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ رات بھر گھومتے رہتے ہیں، کبھی کس چوپاٹی پر اور کبھی کس جگہ پر، اور پھر رات میں تھک ہار کر آدھی رات کو جب اللہ والوں کے اور اہل اللہ کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، ہمارا نوجوان بستر پر آتا ہے اور پھر فجر میں اطمینان سے اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ چونکہ فجر میں آنکھ نہیں کھلی اس لیے فجر کی نماز نہیں ہوئی، آنکھ نہیں کھلی۔ کسی اپارٹمنٹ کے نیچے کھڑے ہو جاؤ فجر کی اذان کے بعد اور دیکھو 4 منزلیں ہیں، 5 فلور ہے، ہر منزلے پر 4 فلیٹ ہے، اس ایک بلڈنگ میں کتنے لوگ، کتنے مرد، بالغ مرد ہیں جن پر نماز
5 وقتہ نماز فرض ہو چکی ہے، فجر کی اذان کے بعد کتنے لوگ اٹھتے ہیں اور اتر کر مسجد کے لیے جاتے ہیں؟ کتنے اترتے ہیں؟ وہاں مسجد میں منادی تو یہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگو نماز نیند سے بہتر ہے، اے لوگو نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ سونے سے تیرے بدن کو آرام ملتا ہے، جبکہ نماز سے تیری روح کو آرام پہنچتا ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ سونا تیرے نفس کی دعوت ہے، شیطان کی دعوت ہے، جبکہ نماز کے لیے اٹھنا یہ رحمان کی دعوت ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ سونے میں سب شریک ہے، ایک غیر مسلم بھی سویا ہے، مجوس بھی سویا ہے، ہاں بلکہ اب تو وہ جلدی اٹھتے ہیں میرے خیال سے، ہاں، اور ہماری اذان سے ان کی آنکھ پہلے کھل جاتی ہے۔ اب تو دنیا کی قومیں ہماری اذان سے اٹھتی ہے اور انہیں ہماری اذان سن کر ان کی نیند میں خلل پڑ جاتا ہے، مگر مسلمان جس کے لیے اذان ہو رہی ہے وہ محلے کے محلے فجر کے وقت بڑے اطمینان سے آرام میں سوئے ہوئے ہیں۔ کون کہتا ہے آمبا واڑی والوں، کون کہتا ہے آج کا مسلمان پریشان ہے؟ کون کہتا ہے فجر کے وقت جا کر محلوں میں دیکھو مسلمان کتنا اطمینان میں ہے؟ کون کہتا ہے مسلمان پریشان؟ فجر کے وقت کتنا اطمینان، حالانکہ صبح کا وقت، اللہ اکبر، صبح کے وقت طائران خوش الحان پڑھتے ہیں کل من علیہا فان۔ صبح کے سہانے وقت میں پرندے چہچہانے لگتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے لگتے ہیں، دنیا کے فنا ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دنیا کے فنا ہونے کی خبر دیتے ہیں، تیرے رب کے بقا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے جنات اور انسان کی جماعت، تم کون کون سے اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آمبا واڑی والو، مجھے یہ عرض کرنا ہے، اللہ نے ہمارے مسائل کا حل اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے کیا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ کے گھروں کو آباد کیا، ہاں اللہ نے ان کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ نظم کا شعر ہے، والد صاحب اکثر پڑھا کرتے ہیں تو میں بھی پڑھ دوں۔ مسلم تو آجا حق پہ اب، مسلم تو آجا
حق پہ اب بگڑے بنیں گے کام سب، رو کر خدا کے سامنے، رو کر خدا کے سامنے، مانگو دعا نماز میں۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے، وقت نہیں ہے، میرا مضمون رہ جائے گا۔ اگر وقت ہوتا میں حضور کی وفات کا بیان سناتا۔ 12 ربیع الاول ہے، مدینہ المنورہ میں ایک غم کی چادر چھائی ہوئی ہے۔ 15 روز سے اللہ کے لاڈلے نبی بیمار ہے۔ حجرہ عائشہ، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں آقا آرام فرما رہے ہیں۔ چاشت کا وقت ہے، پیشانی پر بخار کی وجہ سے بار بار پسینہ آتا جا رہا ہے، اور آقا نے ایک پانی کا پیالہ اپنے پاس رکھا، ماں عائشہ کی گود میں سر مبارک ہے، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے جا رہے ہیں، پیشانی پر پھیرتے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے جا رہے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، اے لوگوں موت کی تو بڑی سختیاں ہیں، اے لوگوں موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ نصیحت فرماتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک۔ ازواج مطہرات میں سے ساری مائیں موجود ہے، ہم سب کی ماں، 2 بیویوں کے علاوہ، اور حضور کی صاحبزادیوں میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے۔ 3 بیٹیوں کا تو حضور کی موجودگی میں انتقال ہو چکا تھا، ایک بیٹی وفات کے وقت زندہ تھی۔ آقا نصیحت فرماتے جا رہے ہیں، اور اس میں حضور نے آخری وقت میں جو پیغام امت کو دینا تھا، اس میں ایک چیز یہی تھی، اے لوگو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے آقا کہتے جا رہے ہیں، اے لوگو اللہ کے حق کا خیال رکھنا، اللہ کے حق کا خیال رکھنا۔ وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے صورت والوں؟ اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری ماؤں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں نماز والی عبادت نہیں ہے، جس کی زندگی میں نماز والا عمل نہیں ہے، وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا تو یہ کہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں اللہ نے رکھی ہے، اور یہ ایمان والا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، دم بھرنے والا، یہ نمازوں سے اپنے جی کو چرائے تو پھر میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچائے گا؟ اسی کو کہا، مسلم تو آجا حق پہ اب بگڑے بنیں گے کام سب، رو کر خدا کے سامنے، رو کر خدا کے سامنے، مانگو دعا نماز میں۔ پھر میں کیا بیان کروں وہ جو کیا حسین نے، نبی کے نواسے نے بھی نبی کے اپنے نانا جان کے نقش قدم پر
موت کی آخری گھڑی میں کربلا کے سنگریزوں پر اللہ کا یہ فریضہ ادا کیا۔ پھر میں کیا بیان کروں وہ جو کیا حسین نے فرض خدا ادا کیا، فرض خدا ادا کیا، سر کو دیا نماز میں۔ میری بات آگے جا رہی ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا اور اپنے صبح کے الارم کا انتظام کیا کہ تم صبح میں اٹھنا، یعنی تم صبح میں ہمیں اٹھانا، جاگتے رہو۔ اللہ کا کرنا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی جن کو ذمہ داری دی تھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی تھکے ہوئے تھے۔ محدثین حضرات نے لکھا ہے اللہ کو نماز قضا کروانی تھی۔ حضور کی زندگی میں اگر نماز قضا ہوئی تو صرف فجر کی نماز، وہ بھی قضا کروائی، اس لیے کہ مسئلہ بیان کرنا تھا، امت کو رہبری کرنی تھی۔ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر وہ کیا کرے؟ آیا نماز کو چھوڑ دے؟ بھائی نماز چلی گئی، نماز نہیں پڑھی تو کیا کرے؟ قضا ہو گئی تو چھوڑ دے؟ نہیں، مسئلہ بتلانا تھا کہ حضور کی نماز قضا کروائی اور پھر حضور نے بعد میں آگے چل کر با جماعت اس قضا نماز کو جو ہے پڑھا ہے اور اسے ادا کیا۔ یہ بتایا کہ نماز چاہے قضا ہو جائے، نماز کو دہرانا پڑے گا، نماز ادا کرنی پڑے گی۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، محدثین حضرات لکھتے ہیں کہ اصل میں وہ جو نماز قضا ہوئی وہ ایسی بستی تھی جہاں اللہ کا عذاب اگلی قوموں میں سے قوم پر آیا تھا، تو حضور نے فرمایا چلو یہاں سے، ابھی یہاں نماز بھی نہیں پڑھنی اور یہاں ایک منٹ بھی نہیں ٹھہرنا، جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہو اس جگہ پر ہم نہیں ٹھہریں گے، آگے چلو۔ بہت دور آگے چلے گئے اور جب وہ بستی سے دور ہو گئے تب جا کر پھر نماز کو ادا کیا ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، حضور کی سیرت سے ہمیں یہ بھی تو ملتا ہے کہ ہم سفر کہاں کریں، کیسے کریں، کب شروع ہو، سفر کب ختم ہو۔ میرے اور آپ کے آقا اکثر جمعرات اور پیر کے روز سفر فرمایا کرتے تھے۔ اکثر سفر حضور کے ان دو دنوں میں ہوتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا جب مدینہ سے نکلتے تو صبح کے وقت مدینہ شریف کو چھوڑتے اور سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور مسجد میں 2 رکعت سفر کی نماز ادا کرتے اور وہاں سے اپنا سفر شروع فرماتے تھے۔ حضور کے سفر کے آداب میں بہت ساری چیزیں لکھی ہے، ایک بات اس وقت سنا دیتا ہوں، ایک حدیث سنا دوں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا نے ایک موقع پر فرمایا جو آدمی یہ چاہے کہ ایسا سفر کرے کہ اس کے سفر میں اس کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ وہ طاقتور رہے اور جب واپس آئے سفر سے، ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، بہت سے ماشاءاللہ یہاں پر تاجر لوگ بیٹھے ہوں گے اور بزنس مین، کوئی بڑا تاجر ہوگا کوئی چھوٹا تاجر ہوگا، تو تاجر لوگ اپنا مال لینے کے لیے سفر کرتے ہیں تجارت کے، کوئی بمبئی جاتے ہیں، کوئی دہلی جاتے ہیں، کوئی کہاں جاتے ہیں۔ تو فرمایا آقا نے
کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ ایسا سفر کرے کہ وہ جب سفر سے واپس آئے تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری کر دے، اس کے مقصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے، ایسا سفر کرنا چاہے تو حضور نے فرمایا اسے چاہیے 5 قرآن کی سورتیں پڑھ کر سفر شروع کرے، 5 سورتیں پڑھ کر قرآن کی سفر شروع کرے۔ اور وہ 5 سورتیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ بڑی بڑی سورتیں، میرے خیال سے آمبا واڑی والے تو ڈر جائیں گے، مولانا اگر یاسین اور رحمان والی ہو سورت تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اتنی بڑی بڑی سورتیں پڑھنے میں تو بمبئی تک ہم پہنچ جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بہت مختصر، اور وہ سورتوں کے الحمدللہ ہم سب حافظ ہیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا 5 سورتیں پڑھ کر گھر سے نکلے، انشاءاللہ اس کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ یہ بامراد رہے گا، اور جب واپس آئے گا سب سے زیادہ دین دنیا کے نفع کے ساتھ آئے گا۔ وہ 5 سورتیں، نمبر 1 سورہ کافرون، نمبر 1 سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون کی صورت۔ نمبر 2 سورہ نصر، یعنی اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نمبر 3 سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد۔ نمبر 4 سورہ فلق، یعنی قل اعوذ برب الفلق۔ اور نمبر 5 سورہ ناس، یعنی قل اعوذ برب الناس۔ یہ 5 سورتیں پڑھ کر حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں جب میں نے یہ عمل حضور کے کہنے پر شروع کیا، دیکھیں ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے۔ اب ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ حدیث بارہا سنی بھی ہوگی، تعلیم میں، بیانوں میں، کتابوں میں پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، مگر ہم یہ سوچے کیا ہم نے اس پر عمل بھی کیا؟ ہم نے اس کو آزمایا، ہم نے پڑھا؟ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سن لی تو میں نے عمل شروع کر دیا۔ حضور کے قول کا اثر میں نے حرف بحرف ہر سفر میں دیکھا۔ جس سفر میں جاتا میرے ساتھ جتنا قافلہ ہوتا سب سے زیادہ اکرام میرا ہوتا۔ میرے ساتھیوں میں تمام میں سب سے زیادہ نصرت میری ہوتی۔ جب میں واپس آتا سب سے زیادہ خوش اور بامراد میں ہوتا، حضور کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے کی بنا پر۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے آقا کے سفر کے بارے میں کچھ باتیں بتلانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ غرض سے سفر فرمائے ہیں، ان میں سے 3 چیزیں اس وقت بتلا دیتا ہوں۔ والد محترم بہت جلد تشریف لا رہے ہیں، میں جلدی سے 3 چیزیں بتلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر تو دعوتی سفر فرمایا ہے۔ کون سا سفر؟ دعوتی، دینی سفر۔ ایک تو وہ ہوتا ہے آدمی گھومنے جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو بزنس کے لیے جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو دینی مقصد سے جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد محترم کو بارہا دیکھا، بارہا سنا، کہیں کسی ایسے ہی غرض سے چلے گئے، کسی کی ملاقات کے لیے۔ فرمایا کہ میں مسجد میں چلا گیا اور میں نے خود امام صاحب سے پہلے ملاقات کی، نماز سے پہلے، اور امام صاحب کو مل کر یہ کہا کہ میں آیا ہوں اپنے غرض سے، اپنے پرسنلی کام سے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ سلام کے بعد اور سنت اور نفل کے بعد 10-15 منٹ ایک حدیث سنا دوں، دین کی کچھ بات کر دوں، تاکہ میرا یہ سفر
کوئی اور مقصد کے لیے نہ رہے بلکہ دینی مقصد کا بن جائے، دینی سفر ہو جائے، تو ہم اگر اپنے عادت کا سفر بھی کر رہے ہیں، تجارت کا سفر بھی کر رہے ہیں، تو ہم اگر نیت ایسی کر لیں گے یہ سفر ہمارا دینی بن جائے کہ اس سفر میں جو ملے گا ایمان والا اس کو سلام کروں گا، اسے نماز کی دعوت دوں گا، اسے کلمے کی دعوت دوں گا، اسے مسجد کی دعوت دوں گا، اسے کوئی ایک سنت سنا دوں گا، میں کوئی ایک واقعہ سنا دوں گا، کچھ بھی نیت کر لے تو ہمارا یہ سفر جو ہے ہمارا عادت کا سفر بھی دینی سفر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سفر فرمایا، کتنا مشہور سفر ہے طائف کا سفر۔ حضور نے دعوتی سفر کے لیے طائف کا قصد کیا۔ ہم سب جانتے ہیں جب آقا طائف گئے تو طائف والوں نے آقا کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسا سلوک کیا، کتنا ستایا، پتھر مارے، برا بھلا کہا، تانے تک دیے۔ میرے آقا پیشانی زخمی ہو گئی، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، اور حضرت زید ابن حارثہ حضور پر آنے والے حملوں کو روکتے ہیں، پتھروں کو روکتے ہیں۔ میرے سورت کے بھائیوں، اگر آج کا نوجوان یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور ہم بڑے اطمینان میں رہے اور ہم اپنے عیش اور آرام میں رہے اور ہم اپنے مقصد پر پہنچ بھی جائے، ہم اپنے خواب کو پورا بھی کر لے، اپنے بڑوں کے خواب کو پورا کر لے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر لے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ این خیالست و محالست و جنون، یہ ہمارے عقل کا دھوکہ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا بھی میدان میں آئے۔ میں آخری پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ حضور نے دعوتی سفر بھی کیا اور حضور نے غزوات کے سفر بھی کیے، بدر کے میدان میں بھی آئے، آقا احد میں بھی آئے، آقا خندق میں بھی کھڑے رہے، حنین کے میدان میں بھی حضور آئے۔ وہ رحمت والے نبی، وہ رحمت میں سب کو لپٹنے والے نبی، وہ دشمنوں کو گلے سے لگانے والے نبی، وہ بددعا دینے والوں کو دعا دینے والے نبی میدان میں آئے ہیں، سفر غزوات کے فرمائے ہیں۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا تو رحمت للعالمین تھے۔ میری مشہور نعت ہے، اس وقت میں سنا دوں آپ کو، آپ بھی اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو کیا کچھ نہیں دیا۔ شاعر کہتا ہے، مہمان کیا اللہ نے انہیں، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں۔ معراج کے سفر پر بلایا، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں۔ رحمت کا لقب، رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، انا اعطیناک الکوثر۔ رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، انا اعطیناک الکوثر۔
اور حضور کے روضے پر جاتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، آقا کی سنہری جالیوں کے سامنے جب کھڑے رہتے ہیں تو وہاں صرف انسان نہیں ہوتے، اللہ کی ساری مخلوق وہاں پر ہوتی ہے۔ شاعر اسی کو کہتا ہے، حضور کے در پر مدینہ المنورہ میں اللہ کی ساری مخلوق صلاۃ و سلام پڑھنے آتی ہے۔ کون کون ہوتے ہیں وہاں؟ شاعر کہتا ہے، کیا حور و ملک، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر دیتے ہیں سلامی روضے پر۔ کیا حور و ملک، کیا جن و بشر دیتے ہیں سلامی روضے پر۔ پڑھتے ہیں سبھی یہ، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ایک میں نے خود اس پر ایک شعر بنایا ہے، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ تینوں آیت کا ترجمہ یہ تین کڑی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ علماء کو لطف آئے گا۔ میں نے یہ لکھا ہے اس پر، ہے دین الہی الکوثر، ہے دین الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر، ہے دین الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر۔ دشمن ہی نبی کا ہے ابتر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دشمن ہی نبی کا ہے ابتر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دشمن ہی ہمارا ہے ابتر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے آقا نے ایک سفر دعوتی کیا، طائف کے میدان میں گئے۔ ایک سفر میرے آقا نے تجارت کا بھی کیا، حضور نے بزنس بھی کیا، تجارت بھی کی، اور تجارت کر کے دکھائی۔ قریش مکہ تاجر تھے، میرے اور آپ کے آقا کے دادا خواجہ بنو ہاشم بڑے تاجر تھے، بلکہ تجارت کے اور بزنس کے رولز خواجہ بنو ہاشم نے بنائے تھے۔ اور قریش جو حضور کا خاندان ہے، اس کا ایک معنی بھی یہی ہے، تجارت کرنے والا قبیلہ۔ قریش بڑا تاجر قبیلہ تھا۔ حضور کے والد حضرت خواجہ عبداللہ وہ بھی تاجر تھے، ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے۔ واپسی مدینہ المنورہ آپ پہنچے، بیمار ہوئے، اور آپ کی وفات ہو گئی مدینہ المنورہ میں۔ وہ بھی تاجر تھے، اس لیے میرے اور آپ کے آقا بھی تاجر تھے۔ تجارت کے حضور نے سفر کیے۔ مورخین نے لکھا ہے ملک شام گئے، یمن گئے، بحرین گئے، آقا کے اسفار کو لکھا ہے تجارت کے لیے۔
اور جہاں جاتے تجارت کے ایسے اصول بیان کرتے تاجروں کے سامنے، پارٹنر کے سامنے، شرکا کے سامنے، کہ جب واپس آتے تو آقا تجارت کا بے انتہا منافع لے کر آتے تھے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس تجارت کے منافع کے پیچھے جو راز ہے وہ یہی ہے کہ تم لوگوں کو ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کرو، سچائی کے ساتھ تجارت کرو، دھوکہ مت دو۔ یہ تجارت بھی تمہارے دین کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہاں، اسی لیے ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، کلمہ پڑھا، تو آپ نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا اور غلاف کعبہ پکڑ کر اس وقت زور زور سے کلمہ پڑھا اور کعبۃ اللہ کی در و دیوار گونجنے لگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمے سے اس وقت جبکہ کلمہ پڑھنا یہ جرم تھا، قرآن کی آیت کا پڑھنا جرم تھا، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں کلمہ علی الاعلان پڑھا۔ مکہ والے آ گئے ان کا کلمہ سن کر اور ان کے ایگو میں ہٹ ہوا، اور انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کعبۃ اللہ میں کلمہ پڑھ جائے اسلام کا۔ قریب تھا کہ ابو ذر غفاری کو مارتے، مگر حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے، فرماتے اے لوگو تمہیں پتا ہے یہ ابو ذر کون سے قبیلے کے ہیں؟ غفاری خاندان کے ہیں۔ غفاری قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، اور تم لوگ اے قریش مکہ گرمیوں کے موسم میں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے ملک شام جاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو ذر غفاری کو مارنے کی وجہ سے ان کا قبیلہ تمہیں تجارت کے قافلے میں راستے میں روک لے اور لوٹ لے اور تمہیں نقصان پہنچا دے، اس لیے نہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، چونکہ ہمیں تجارت کرنی ہے۔ میرے آقا کی سیرت آج بھی یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم دنیا کی قوموں کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، دنیا کی قوموں کے ساتھ مواخات کر سکتے ہیں، دنیا کی قوموں کے ساتھ ہم ہمدردی کر سکتے ہیں، بھائی چارگی کر سکتے ہیں، لین دین خرید فروخت کر سکتے ہیں۔ تو ہم حضور کے ان اخلاق کو ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں اگر اپناتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم ان دنیا کی قوموں کو اپنے سے قریب کر سکتے ہیں۔ لوگ مارتے ہوئے ہاتھ رک جائیں گے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی وجہ سے جو ہے وہ بچ گئے تھے دشمنوں کی تکلیف سے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم بیان تو بہت سنتے ہیں، کرتے ہیں، مگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اور ہمارے محلوں میں، ہمارے مارکیٹوں میں کہ آج ہمارے بزنس کا سسٹم کیا ہے، ہمارے تجارت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم وعدہ پورا کرتے ہیں؟ جو زبان دی ہے کسی تاجر کو، اس زبان کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم وعدہ خلافی سے بچتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا ہم دھوکے دینے سے بچتے ہیں؟ آج تو بہت اطمینان سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ نمازی آدمی ہے، اس کا مال بہت آسانی سے نکال لیں گے۔ آج تو جو ہے داڑھی والا، ٹوپی والا، جھبا لہنگا والا دیندار، کہا کہ اس کا مال لینا بڑا آسان ہے۔ تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر
انویسٹمنٹ کے نام پر پیسہ لے لیتے ہیں اور پھر حساب گول گول کر کے ایسا دکھا دیتے ہیں کہ اب اس میں اللہ کی مرضی ہے، مولانا کیا کرے، اب اس میں نفع نقصان سب میں شریک ہے، لہذا نقصان ہو گیا تجارت کے اندر تو جو ہے اپنی موڑی بھی چلی گئی، نفع تو کیا دیتا، موڑی بھی چلی گئی۔ یہ تو آج ہمارا کلمہ ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ، جدھر سے آوے ادھر سے لا۔ میرے آقا مدینہ کے باہر نکلے، ایک قافلہ تھا، سرخ اونٹنی کو دیکھا، حضور کو پسند آ گئی، فرمایا یہ اونٹنی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو قیمت بولی حضور نے طے کر لی، فرمایا میں مدینہ جا کر شام کو اس کی قیمت واپس پہنچاؤں گا۔ انہوں نے حضور کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر بھروسہ کر لیا، سچا انسان ہے، سچا چہرہ ہے، پیشانی چمک رہی ہے، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ آقا چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ بھائی جان نہ پہچان، ہم تو جانتے بھی نہیں یہ کون ہے، اور ہم نے ان کو ادھار کا سودا کر دیا، کریڈٹ پر مال دے دیا۔ ایک خاتون دیکھ رہی تھی، اس نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون شخص ہے؟ ان کا چہرہ تو دیکھو کیسا نور ٹپک رہا ہے، کیا یہ بھی جھوٹ بول سکتے ہوں گے؟ آج تو ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی، پیشانی چمک رہی ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ تجارت کے اندر جھوٹ، بزنس کے اندر جھوٹ۔ میرے آقا کو اس خاتون نے کہا کہ یہ ایسا چہرہ، یہ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں، آئیں گے۔ شام ہوئی، حضور نے پوری قیمت پہنچائی، ساتھ میں اس قافلے والوں کو ہدیہ بھی پہنچایا، کھانا بھی پہنچایا۔ حضور نے یہ اخلاق بتائے۔ آج ہمارے اندر ہے اخلاق۔ ہمارے بروڈا میں ٹاور روڈ ہے، اور جوتے اور چپل کی اکثر دکان ہے۔ وہاں پر ایک آدمی آیا صبح میں 11 بجے، مارکیٹ کھلا تو، کہ بیگم کے لیے چپل لینی ہے۔ تو دکاندار نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے جا۔ تو اس نے کہا میں سیمپل کے لیے لے جاتا ہوں، بیگم پسند کر لے گی تو پھر میں خرید لوں گا۔ دکاندار نے کہا کہ بھائی میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، کیسے میں آپ کو چپل بغیر پہچان کے دے دوں؟ تو اب تو 420 کے بھی بڑے بڑے طریقے سکھائے جاتے ہیں، چوری اور ڈکیتی کے بھی طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، مجھے جمڑے پاؤں کی 4-5 ڈیزائن دے دو، ایک پیر کی چپل کا کیا میں کروں گا، واپس آؤں گا ہی۔ دکان والے کی سمجھ میں آ گیا، اس نے 5-6 ڈیزائن جمڑے پاؤں کی دے دی۔ اب 2 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، 6 گھنٹے، شام ہو گئی، 9:30 بج گئے، مارکیٹ بند ہونے لگا، وہ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ دکاندار راہ دیکھ دیکھ کر تھک گیا، کب آئے گا کب آئے گا۔ بازو میں بھی چپل والا تھا، اس نے کہا بھائی 9:30 بج گئے، آج کیا بات ہے بند نہیں کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا ایک صبح میں گھراک گیا ہے، ابھی تک آیا نہیں ہے، اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ کون سا گھراک ہے؟ تو کہا 4-5 ڈیزائن لے گیا جمڑے پاؤں کی، تو اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں، 2 گھنٹے کا بول کر گیا تھا، آیا ہی نہیں۔ تو بازو والے نے کہا کہ اب تو بند کر دے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اب تو آئے گا ہی نہیں، تو بند کر دے، اب نہیں آئے گا۔ تو کیسے گارنٹی سے کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہی آدمی صبح میں میری دکان میں بھی آیا تھا، اور میری دکان سے ڈابے پاؤں کی 4-5 جوڑی لے گیا ہے، تو اس کی تو جوڑی بن گئے، اب کہاں سے آئے گا؟ لہذا اب تو بند کر دے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اب نہیں آئے گا۔ ہمارا حال ہم جانتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادتیں وہ سننے ہی کے قابل نہیں ہیں، بلکہ اپنی زندگیوں میں اتارنے کے قابل ہے۔ نقش قدم نبی کے ہے، جنت کے راستے، اور اللہ تک ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مجھے کچھ اور بھی کہنا تھا، وقت کافی ہو چکا ہے۔
دعا فرما اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. ان ینگ سرکل کو، آمباواڑی کالی پول والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. محلے والوں کو، کمیٹی والوں کو کہ ان پروگراموں کو رکھنے کا جذبہ اور جرأت دکھائی ماشاءاللہ. حالانکہ بارش کا موسم ہے، پتہ نہیں بارش گرے نہ گرے. اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کی برکت سے سب سے پہلے ہماری اور پھر تمام انسانوں کی زندگی میں حضور کی محبت نصیب فرما دے، اتباع نصیب فرمائے. آمین. والد محترم کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. آخر میں چند نصیحت فرما کر جو ہے اپنی مستجاب دعا پر جلسے کا اختتام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے اور ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ان کے سایہ عاطفت کو اللہ تعالیٰ تا دیر امت پر قائم دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معراج پر پہنچے نبی ظاہر ہوئے راز خفی بولے ملائک سب یہی بلغ العلا بکمالہ جب آ گیا نور خدا چھٹنے لگی کالی گھٹا جب آ گیا نور خدا چھٹنے لگی کالی گھٹا ہر سمت سے آئی صدا کشف الدجى بجماله سہتے رہے زور و جفا دیتے رہے سب کو دعا دشمن کو بھی کہنا پڑا حسنت جمیع خصالہ آئے امام الانبیاء آئے امام الانبیاء یعنی محمد مصطفیٰ ارض و سما میں شور اٹھا صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی سیدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تر ہوئی باران سے سوکھی زمین تر ہوئی باران سے سوکھی زمین یعنی آئے رحمت للعالمین یوں تو دیکھے ہیں دنیا میں لاکھوں ہنسی یوں تو دیکھے ہیں دنیا میں لاکھوں ہنسی تم سا لیکن نگاہوں میں کوئی نہیں تم ہنسو گے
مسکراؤ گے تم تو بہار آئے گی، مسکراؤ گے تم تو بہار آئے گی، تم ہنسو گے تو موتی بکھر جائیں گے۔ اپنے مرنے کا کچھ بھی نہیں غم مجھے، اپنے مرنے کا کچھ بھی نہیں غم مجھے، فکر یہ ہے مدینہ میں مدفن ملے۔ آمین۔ خاک پائے محمد اگر مل گئی، خاک پائے محمد اگر مل گئی، نام روشن زمانے میں کر جائیں گے۔ بزرگان محترم، مبارک ہو آپ لوگوں کو سیرت النبی کے یہ جلسے رکھنا۔ آدمی کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا نام وہ اپنی زبان پر بار بار لیتا ہے، اس کا تذکرہ وہ بار بار کرتا ہے، جس سے آدمی کو عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ یقیناً یہ آمبا واڑی کالی پل والوں کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کی علامت ہے کہ یہ جلسے رکھے اور علماء ربانیین کو دعوت دے کر اپنے محلے میں بلایا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک وہ زمانہ آئے گا کہ تم ایسے علماء سو کو پاؤ گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی۔ من گھڑت حدیثیں، من گھڑت باتیں، اپنے غلط عقائد کو رواج دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ تمہیں ایسی حدیثیں بیان کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جن لوگوں نے ان سے جہاد کیا، جہاد بالید، وہ اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، اور جنہوں نے ان سے جہاد کیا زبان کے ذریعے سے، یعنی ان کو حق بات سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے دلائل کے جوابات دیے، ان کے شکوک کو دور کیا تاکہ لوگوں کے ایمان کی اور عقائد کی حفاظت ہو، تو وہ درمیانی درجے کا مومن ہے۔ اور جس نے ان کے عقائد کو، ان کی باتوں کو اپنے دل سے برا جانا، وہ کمزور درجے کا، ادنا درجے کا مومن ہے۔ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی رہتا نہیں ہے۔ مبارک ہو سیرت النبی کے یہ جلسے رکھنا۔ میرے آقا کے کئی حقوق ہیں، آپ سے ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، آپ کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، آپ کی اتباع، آپ کے نقش قدم پر چلنا، اس کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے ہمارے نبی، آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ تم میں سے جس کو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے وہ میری اتباع کرے۔
وہ میرے نقش قدم پر چلے. جو بھی تم میں سے میرے نقش قدم پر چلے گا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کرنے والا اور اپنے بندوں سے درگزر کرنے والا ہے. علامہ نے برابر کہا کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو نے اگر ہمارے نبی سے محبت کی تو یہ لوح و قلم پوری دنیا تیرے قدموں میں ڈال دوں گا. اور اگر تو نے ہمارے نبی سے محبت نہ کی، تو ہمارے نبی کا وفادار امتی نہ بنا، تو غیر تیرے اپنے بھی تیرے دشمن ہو جائیں گے، تیرے گھر والے بھی تیرے مخالف ہو جائیں گے اگر تو نے ہمارے نبی کا دامن نہیں تھاما. تو آپ کی محبت ہو، آپ کی عظمت ہو اور آپ کی اتباع ہو. علماء نے فرمایا محبت کے 3 اسباب ہیں. نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال اور نمبر 3 نوال یعنی سخاوت. یہ 3 چیزیں جس میں بھی پائی جائیں گی دنیا والوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. میرے آقا میں یہ تینوں اسباب بدرجہ کمال پائے جاتے تھے. آپ میں جمال بھی تھا. میرے آقا نے فرمایا انا ملیح و اخی یوسف صبیح، میں خوبصورت ہوں اور خوبصورتی کے ساتھ ملائمت بھی میرے اندر ہے، اور میرے بھائی یوسف روشن چہرے والے تھے، ان میں حسن تھا مگر ملائمت نہیں تھی. کسی نے صحیح کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. حضرت یوسف علیہ السلام میں حسن و جمال تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا کیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کر دیتے تھے تو مادرزاد اندھا دیکھنے والا ہو جاتا تھا. کسی قبر پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مارتے تھے، وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. وہ سارے کمالات ایک طرف، اور اے میرے آقا اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کمالات آپ کے اندر جمع کر دیے گئے، آپ میں جمع کر دیے ہیں. کسی عربی کے شاعر نے کہا خلقت مبرئا من کل عیب، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. آپ پیدا کیے گئے تو ایسی حالت میں پیدا کیے گئے کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی. کأنک خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ پیدا کیے گئے اس طرح جیسے آپ چاہتے تھے، اسی طرح اللہ نے آپ کو بنایا تھا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنیر لقد نور القمر، اے حسن و جمال کے مالک، اللہ نے آپ کو وہ جمال عطا فرمایا کہ چاند میں بھی روشنی ڈالی گئی آپ کے روشن چہرے کے ذریعے سے، چاند کو روشن کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے 14ویں رات کی چاندنی چمک رہی تھی، امی جان بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی چاند کو دیکھتی تھی اور کبھی میرے آقا کو دیکھتی تھی، کبھی چاند کو دیکھتی پھر آقا کو دیکھتی۔ تو میرے آقا نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کبھی مجھے اور کبھی 14ویں رات کی چاند کو دیکھ رہی؟ کہنے لگی سرکار مقابلہ کر رہی ہوں آپ کے چہرے کے حسن و جمال کا اور 14ویں رات کے چاند کے جمال کا۔ پوچھا میرے آقا نے عائشہ پھر تو نے کیا پایا؟ عرض کرنے لگی امی جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے انور کے حسن و جمال کے سامنے مجھے 14ویں رات کی چاندنی پھیکی نظر آتی ہے۔ کسی نے خوب کہا چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہیں جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ چاند میں بھی کالے کالے دھبے نظر آتے ہیں، اگر ہم آپ کو چاند کی طرح سے کہیں تو یہ بھی تو گستاخی ہے، یہ بھی تو بے ادبی ہے۔ امی جان حضرت عائشہ کہا کرتی تھی لواح زلیخا لو رأین جبینہ، لواح زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الیدا۔ اللہ رحم کرے زلیخا کی سہیلیوں پر، مصر کی عورتوں پر، اگر ان عورتوں نے میرے آقا کی پیشانی کے انوارات کو دیکھا ہوتا تو کلیجے کاٹ دیتی بجائے ہاتھ کاٹنے کے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بجائے سفرجن کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہہ بیٹھی واللہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، خدا پاک کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر سے انوارات اس قدر ٹپکتے ہیں۔ امی جان کہتی تھی لنا شمس وللناس شمس وشمسنا خیر من شمس السماء فإن شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسنا تطلع بعد العشاء۔ ایک سورج ہمارا ہے اور ایک سورج لوگوں کا ہے، ہمارا سورج بہتر ہے لوگوں کے سورج سے، کیوں کہ لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے جبکہ روشنی پھیل جاتی ہے، اور ہمارا سورج رات کے اندھیرے میں عشاء کے بعد نکلتا ہے۔ اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آدھی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہوں اور اپنے بندوں سے پکار پکار کر کہتا ہوں الا هل من مسترزق فارزق له، کیا ہے کوئی تم میں سے روزی چاہنے والا کہ میں اس کی روزی کا پروانہ دے دوں؟ الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے تم میں سے کوئی ایسا گنہگار کہ جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں؟
الا هل من مبتلا فاعافیہ، کیا ہے کوئی کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونے والا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں؟ الا من کذا من کذا، کیا ہے کوئی ایسا اور ایسا اور ایسا؟ مگر ہم رات کو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی پکار کو نہیں سنتے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی اللہ سے مانگے، کوئی اللہ سے اپنی مغفرت مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، امی جان حضرت عائشہ یہ کہتی تھی، دوسرا سبب کمال، میرے آقا میں کمال ہی کمال تھے۔ کیا یہ کمال نہیں تھا کہ انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان کے پیچھے پڑا۔ مکہ کے 2 مشہور پہاڑ ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے آپ نے۔ مگر ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ ابو جہل نے کہا، محمد تو مہان جادوگر ہے کہ تیرا جادو چاند پر بھی چل جاتا ہے، آسمان کی چیزوں پر بھی چل جاتا ہے، تو مہان جادوگر ہے۔ ایمان نہیں لایا۔ سچ ہے اس کے مقدر میں اللہ نے ایمان نہیں لکھا تھا۔ میرے آقا کو اللہ نے وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا بنا کر بھیجا تھا۔ اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، مگر آپ کی دعوت فائدہ جب دے گی جبکہ ہماری طرف سے اجازت بھی شامل حال ہو۔ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، کیوں کہ بِإِذْنِهِ ہی شامل حال نہیں تھا، اور حضرت ابو ذر کو ہدایت مل گئی کیونکہ بِإِذْنِهِ ہی شامل حال تھا۔ ایک یہ بھی مقدر ہوتا ہے، ایک یہ بھی مقدر ہوتا ہے، ایک ایسی بھی قسمت ہوتی ہے، بو جہل یوں ہی رہ جاتا ہے، بو ذر کو ہدایت ہوتی ہے۔ کمالات۔ تیسری چیز نوال، سخاوت۔ میرے آقا سخی بھی تھے۔ فرزدق نے زین العابدین کے بارے میں، جو میرے آقا کے نواسے کے بیٹے تھے، فرزدق نے کہا، ما قال لا قط الا فی التشہد ہی لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم۔ یہ ان کے بیٹے ہیں کہ جن کے جد امجد نے کبھی کسی سائل کے سوال میں لا نہیں کہا۔ ہاں، کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ، وہاں تو لا کہا ہے۔ اگر یہ کلمہ توحید کا کلمہ نہ ہوتا تو یہاں آپ کا لا نعم ہوتا، مگر پھر توحید ٹوٹ جاتی، توحید سلامت میں رہتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بزرگوں کہ تینوں اسباب محبت کے میرے آقا میں پائے جاتے ہیں، تو ہمیں آقا سے محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں آپ سے محبت ہونی چاہیے، تب تو ہم سیرت کا حق ادا کر سکیں گے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سیرت النبی کا حق ادا کیا۔ اتباع، آپ کی سنتوں پر ہم عمل کریں، سنتوں پر چلنے کا ماحول بنائیں۔ میرے آقا نے 6 آدمی جن پر لعنت بتائی ہے، اللہ کی،
اور تمام نبیوں کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ان 6 میں سے ایک وہ ہے جو میرے آقا کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہو، اس کی اہانت کرنے والا ہو، سنت کی توہین اور تذلیل کرنے والا ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی اتباع نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی اپنی لعنت سے، تمام نبیوں کی لعنت سے جو مستجاب الدعوات تھے، اور تمام فرشتوں کی لعنت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی آمبا واڑی کالی پل والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان جلسوں کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہم وازواجہم واصحابہم واتباعہم اجمعین، والصلاة والسلام علی سائر الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا ضرا الا کشفته ولا کربا الا نفسته ولا مرضا الا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا اب الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا الا قضيتها ویسرتها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ان جلسوں کو قبول فرما، اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے محلے والوں پر رحم فرما، پورے صورت والوں پر رحم فرما، میرے آقا کی پوری امت پر رحم فرما، امت پر کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس عقیدت کو قبول فرما، اور اپنی شان شان ہمیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، ہمارے دوست احباب پر رحم فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان پر رحم فرما، ان کی مدد فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو اعلیٰ درجات سے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔
اپنے مقرب ترین بندوں میں ہمارے والدین کو شامل فرما، ہمارے دادا اور دادیاں، نانا اور نانی اور خسر اور ہماری ساس محترمہ سب کی مغفرت فرما۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب فخر گجرات کی مغفرت فرما۔ حضرت قاری محمد یونس صاحب بندے الہی ان کی مغفرت فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے جتنے بھی چاہنے والے دوست اور احباب، سورت کے بھاگا تلاؤ کے نوجوان اور بسم اللہ ہوٹل کے رہنے والے تمام مرحومین سب کی مغفرت فرما۔ ہماری پھوپھی کی مغفرت فرما، خیر کے فیصلے فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین، ہماری تمام بیماریوں سے ہم کو نجات عطا فرما۔ ہمارے بیان کو، ہمارے مولانا عتیق کے بیان کو قبول فرما، باپ بیٹوں کے اس سفر کو قبول فرما۔ ہمارے حاجی نیاز صاحب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ حاجی حیات صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما اور خیر کے فیصلے فرما۔ ہمارے سلیمان بھائی نے، ہمارے رمیز بھائی نے اور جن جن احباب نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، ہر خیر ان کے حق میں مقدر فرما۔ ہمارے حافظ ابراہیم صاحب جو اکلیرا والے تھے، یہاں پہلے امام تھے، ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔